سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دین اسلام دین فطرت ہے اور دین اسلام کی جملہ تعلیمات قیامت کی صبح تک نافذ ہیں، اور جب دوری کے سبب ایک یہ سوچ بن چکی اور شاید ہماری اکثریت اس سوچ میں مبتلا ہو چکی کہ محض نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یعنی وہ جو 5 وقت کا فرض ہے ایک بندے پر، مسلمان مرد و عورت پر، عورتیں اب گھروں میں پڑھیں گی، دکاندار ہو، مل آنر ہو، سرکاری و غیر سرکاری عہدے پر کوئی ہو، بادشاہ ہو، اس کا محکوم ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، دین اسلام ہر ایک کے لیے رہنما ہے۔ اور آج جو ہمارے معاشرے میں خرابیاں، بے چینیاں اور اضطراب ہے، اس کی بنیادی وجہ ہی تعلیمات قرآن و حدیث سے دور۔ جب تعلیم ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کیا جائے گا؟ تو آپ حضرات جو بھی اس درس قرآن کا اہتمام کرنے والے اور دیگر بھی ماشاءاللہ یہاں کمالیے میں ہماری مساجد میں درس قرآن ہو رہے ہیں، یہ بڑی اعلیٰ بات ہے۔ آج کے دور میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا از حد ضروری ہے۔ یہ جو میں نے تمہیدی آپ سے بات کی ہے، اس پر یہ آیا مبارکہ شاہد ہے۔ یہ 2واں سپارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 177 ہے۔ عرشوں کا مالک ارشاد فرماتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم وقت عبادت مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، جو حضرات مدینہ شریف حاضری کے شرف سے مشرف ہو چکے اور مسجد قبلتین میں نماز پڑھ چکے، تو وہ جانتے ہیں کہ بالکل پہلا قبلہ بیت المقدس اور موجودہ قبلہ یہ دونوں مخالف سمتوں پر ہے، یعنی اب اس طرف جیسے آپ کا منہ ہے اور بیت المقدس بالکل آپ کے پشت کی طرف، یہ میں آپ کو مدینہ شریف کی لوکیشن بتا رہا ہوں۔ تو اس کو بڑے یہودیوں نے پہلے ایشو بنایا۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ تم نے دین، شریعت، احکام سب نئے بنا لیے، لیکن قبلہ نیا کیوں نہیں بناتے؟ تو 17 مہینے سے بخاری کی حدیث کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ اول کی طرف رخ انور کر کے نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد یہ تحویل قبلہ کا یہی اسی میں ہی سورہ بقرہ میں وہ آیات موجود ہیں۔ فرمایا کہ محبوب جدھر تیری مرضی ہے نا، ہم تیرے رخ کو ادھر پھیر دیتے ہیں۔ اب اس پر بھی ان لوگوں نے بغلے بجانا شروع کی اور اس پر بھی اعتراضات کیے کہ اب ادھر منہ کیوں کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیا مبارکہ عقیدہ و عمل میں ایک رہنما آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نے مشرق کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کی یا مغرب کی طرف منہ کر کے، فقط اسی پر فوکس نہیں ہے، اسی میں محدود نہیں ہے، اسی میں مقید نہیں ہے، بلکہ فرما وَلَكِنَّ الْبِرَّ، ہاں نیکی یہ ہے من آمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لائے۔ کس پر؟ اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے بھائی جی؟ یہی بات آج ہمارے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے، اور اگر میں چاہتا ہوں میں پوری آیت پڑھ دوں اور اس کا ترجمہ تفسیر مختصر ذکر کر دوں، یہ آمن باللہ پر اگر ہم رک جائیں تو رات گزر جائے کہ کیا ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا کردار بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، جو یہ کہنا کہ میرا رب اللہ ہے ثم استقاموا، پھر ٹکیا رہے،
پھر اس پہ قائم رہے، تو پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ ہن نہ تینوں کسی غم دی لوڑ ہے تے نہ تینوں کسی خوف چ پین دی ضرورت ہے، لیکن ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہے۔ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ جل جلالہ رزاق ہے۔ اب یہ جو میں نے تیسری صفت بیان کی رزاق ہے، آپ اسی کو دیکھ لیں، کیا اس کی رزاقیت پر ہمارا دل و جان سے پورا پورا بھروسہ اور یقین ہے؟ اگر یقین ہو تو بندہ رشوت کیوں لے؟ اگر یقین ہو تو بندہ سود کا لین دین کیوں کرے؟ اگر یقین ہو تو ملاوٹ کیوں کرے؟ اگر یقین ہو تو بہنوں کا حق کیوں مار کے کھا جائیں؟ جعلی کاغذ بنا کر لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیوں کریں؟ یعنی بندہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں اس غلط روش کو اختیار کروں گا تو تبھی میرے چولہے کی آگ جلے گی، تبھی میری ضروریات زندگی پوری ہوگی، تبھی میں معاشرے کے اندر ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہوں۔ رزاق رب ہے اور فیصلے بندہ خود کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فیصلے خود کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بھائی اللہ پہ توکل ہو تو پھر یہ آیت دکانوں کے بورڈ اور گلے پہ سٹیکر لگانے کے لیے نہیں تھی کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے، بلکہ اس مہربان نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے، اللہ پہ توکل کرے، اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہے، اس کی سوچ بھی وہاں کام نہ کرے۔ فرمایا سجے کھبے منہ کرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے، ہاں نیکی یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے۔ والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ اس کی یہاں ضرورت کیا ہے؟ یہ بڑے مقامات پہ فرمایا گیا وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ سورہ بقرہ کے شروع میں جو لسٹ بیان ہوئی ہے متقین کی، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو جہاں یہاں پر بہت ساری چیزیں بیان کی، وہاں آخرت کے دن کو ماننا بھی بیان کیا گیا۔ یہ آخرت پر ایمان لانا کا مطلب کیا ہوا اور یہ ضروری کیوں ہے؟ بار بار آخرت کا تذکرہ، قیامت کے دن کا تذکرہ، روز حشر کا تذکرہ، کیوں ضرورت ہے اس کی اس لیے ضرورت ہے کہ بندہ بے مہارا نہ پھرے، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ جو کرنا ہے پھر پرنامی ہے، اور اس قیامت کے دن کے لیے مالک کیا فرماتا ہے؟ اچھا گلا نہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ درس قرآن تے انج ہی ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ قرآن کی بات کریں گے۔ مالک کریم جل جلالہ نے واضح فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کا آسان ترجمہ مفہومی یہ ہے کہ اگر تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہے، ذرہ برابر، رائے گا نہیں جائے گی، تم اس کی جزا دیکھو گے، اور اگر ذرہ برابر گناہ کیا ہے تو اسی چھڑنا نہیں، پھر تم اس کا بدلہ بھی قیامت والے دن ضرور دیکھو گے۔ یوم حساب رکھا ہے، اس کو آسان طور پر ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ سالانہ امتحانات تعلیمی اداروں میں، مدارس ہوں یا دنیاوی اسکول سسٹم ہو، سالانہ امتحانات، انہوں نے کہا یہ کیوں رکھیں؟ جب سلیبس پورا ہو گیا تو 6ویں اور 7ویں کر دیو۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر امتحان کا دن بیچ میں نہیں رکھیں گے تو یہ صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں کریں گے، یہ سیکھیں گے نہیں۔ اور جب ان کو یہ پتا ہو کہ کلی زبانی گلا نال گل نہیں بننی، اگلے نے بائی ریٹن پیپر لینا ہے، تو پھر توجہ سے پڑھیں گے بھی، سیکھیں گے بھی۔ اللہ نے قیامت کا دن کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ کون نیکی کر رہا اور کون برائی؟ اور پھر یہ جو فرشتے کرامن کاتبین ہیں، ایک طرف نیکیاں لکھنے والا، ایک طرف بدیاں لکھنے والا، بندے کی
جب بندہ مر جاتا ہے تو کل نمبر بازی ہو جاتے ہیں کہ نہیں، کہ نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں. پھر قیامت کا دن کیوں رکھا ہے؟ اسی لیے رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا تھا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک مقام پہ فرماتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اوے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے پھر لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ بھائی جی ہم تو اب قرآن بھی پڑھ کے یوں ہی گزر جاتے ہیں اور ہمارے دل اتنے معذرت کے ساتھ کہوں گا زنگ آلود ہو جاتے ہیں. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھے تھے اور ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا، اور وہاں پر ایک آیت پڑھی جس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے تو پھر تم سے سوال کیا جائے گا، تو پھر تم سے پوچھا جائے گا. آیت پوری ہو گئی. یہ وہ ایک طرف کا دروازہ بند کر دیں جتنا ہو سکے شور کم آئے باہر کا، وہ نکر والا بس ایک سائڈ بند کر دیں مہربانی کر کے. آپ نہیں کھا کسی نے بھی پانی کا لبوا بند کرنا ہے، ڈبل کام نہ ہوئے. تو تم سے پوچھا جائے گا. اتنی بات سنی آیت پاک، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے. تقریباً 40 دن بستر علالت پر رہے سرکار فاروق اعظم. اے آیت بندے نو لا کے رکھ دیندی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، او تانوں اسی ایویں بنایا ہے. یہ 6 فٹ کا قد 6.5 فٹ کا قد دیا ہے تمہاری اس مٹی والے وجود میں دیکھنے، سننے، بولنے، سونگنے، پکڑنے، چلنے کی طاقت رکھی ہے. ایویں تانوں بناتا ہے. تم نے لوٹ کر میرے پاس آنا نہیں. آپ اس رنگینیوں میں کھو گئے ہو، بے راہ روی کو اختیار کر رہے ہو، گناہ پہ گناہ کر رہے ہو، بھول گئے ہو کہ ایک دن ساڈے کول بھی آنا ہے. اور جب ہمارے پاس آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا. تو فرمایا نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم پورب کو پچھم مشرق و مغرب کی طرف منہ کرتے ہو. نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، کہ جو کر دے ہو پھر بھگتنا ہے، اس کا جواب دینا ہے. اور پھر فرمایا والملائکہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے. اللہ کے فرشتے نوری مخلوق ہیں، فرشتے معصوم ہیں. فرشتے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. فرشتے وہ کرتے ہیں جو ان کا رب حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے جل جلالہ، یا اس کی عطا سے اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام. نوری مخلوق ہے فرشتے. کیا ہیں؟ نوری مخلوق ہے. فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ یہ مختصر سا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک سادہ سی بات عرض کروں کہ ہمارے ہاں لا علمی اور بری مجلسیں اور صحبتیں یہ رنگ لائی ہیں کہ ملائکہ کی توہین عام کی جاتی ہے. بالخصوص حضرت ملک الموت علیہ السلام شغل مذاق بنایا ہوا ہے لوگوں نے، شغل مذاق. بلکہ فیس بک پر مجھے اچھی طرح یاد ہے، اب تو شکر ہے کہ بہت عرصے سے آنکھیں بچی ہوئی ہیں ایسی منحوس عبارتیں پڑھنے سے، تو مذاق کر رہے ہیں جی ایک محلے میں 2-4 فوتگیاں ہو گئیں، کہا جی ملک الموت تو سائیکل پہ آج کل ہمارے محلے میں پھر رہا ہے. کس کی توہین کر رہے ہو؟ اللہ کے فرستادہ کی. ملک الموت روحیں قبض کرتا ہے، ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ او بلدیہ دے جھاڑو دین والے نے بھی تینگڑو تے اگلے پھڑ کے اندر کر دینے. انہیں آکھے اے نا ویکھو چوڑا ہے، اے ویکھو ساڈی ڈیوٹی دیندا پیا ہے.
تو ملک الموت علیہ السلام تو 4 عالی مرتبت جو بڑی شان والے فرشتے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ فقہا نے لکھا اگر کسی بندے کا چہرہ بظاہر، دیکھیں اللہ بنانے والا ہے، ہر چیز کی تخلیق مالک نے فرمائی ہے، ایسا چہرہ ہو کہ اس پر کوئی عیب ہو یا کوئی کسی کا دشمن ہو، عداوت رکھتا ہو، بندہ آ جائے تو کہو جی او ملک الموت آ گیا ہے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کس لیے کہ اس نے حضرت ملک الموت کی توہین کی ہے۔ سمجھا گی یہ بات کی؟ تو ملائکہ، اچھا پھر یہ قصے اس قسم کے مشہور ہوتے ہیں کہ وہ جی ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے گئے، پلیکھا لگ گیا کسی اور دی روح قبض کر لی، بالکل جھوٹ ہے، فرشتے کو کوئی پلیکھا نہیں لگتا۔ پوری دنیا، امام قرطبی نے لکھا ہے پوری دنیا جس طرح طباق ہوتا ہے نا، ٹرے ہوتی ہے، اس طرح حضرت ملک الموت کے سامنے ہے، اور وہ ہر ایک کو دیہڑی میں 7 مرتبہ 9 مرتبہ دیکھتے ہیں، ان سے کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ ملائکہ میں سے ایک ہیں، تو فرشتوں کی توہین نہ کی جائے۔ فرشتے اللہ نے مقرر کیے، ہوا پر فرشتہ، پانی پر فرشتہ، رزق پر فرشتہ، بلکہ ماں کے پیٹ پر مقرر ایک فرشتہ، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جب لوتھڑا بن جاتا ہے نا، پھر اس کو تصویر دینے کا وقت آتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے فرشتہ بناتا ہے۔ روح قبض کرنے والے فرشتہ، قبر کے اندر فرشتے، بلکہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ بعض ملائکہ وہ ہیں جن کی ڈیوٹی بندہ مومن جب سوتا ہے اس وقت اس کے سرانے ہوتی ہے تاکہ کوئی موذی کیڑا اس کے منہ میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ میں آپ کو آیت کے ساتھ ساتھ جوڑے رکھنا چاہتا ہوں، فرما یہی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہو یا مغرب کی طرف، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتاب، اور فرماتا ہے کتاب پر ایمان لاؤ۔ یہ قرآن حکیم زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے، ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے، ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے، ہر قسم کے تغیر سے پاک ہے۔ پچھلی جتنی کتابیں اور صحیفے گزرے ان کی حفاظت و اشاعت امت کے ذمے ہوئی، حفاظت اور اشاعت امت کے ذمے ہوئی، اس لیے وقت بدلتے بدلتے ان کتابوں میں تغیر ہوا، اور اس کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ تورات وغیرہ میں ان لوگوں نے تحریف کی، یہ گواہی ہمیں یہ ایک سچی کتاب دیتی ہے۔ تو لہذا پچھلی جتنی کتابیں اور صحیفے اترے اس کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ تورات، زبور، انجیل اور وہ صحیفے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اترے، ان تمام میں جو اللہ کی طرف سے نازل ہے وہ حق ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہے، لیکن جو موجودہ صورت میں ہمیں تورات، زبور، انجیل ملتی ہے وہ اپنی اصل حالت پر نہیں ہے، اس کے اندر تغیر ہوا، اور اس کی بڑی گواہی ہمیں قرآن دیتا ہے۔ یہ کسی مولوی کا بلیم نہیں ہے، بلکہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے اس میں تحریف کی ہے، تبدیلی کی ہے۔ تو اب ہمارا عقیدہ کیا ہوگا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ تورات، زبور، انجیل جو موجودہ چھپتی ہے، جو مارکیٹ میں اب دستیاب ہے، اس کی جو بات قرآن کے مطابق ہوگی ہم اس کو مانیں گے، جو بات قرآن حدیث کے مطابق ہوگی ہم اس کو مانیں گے، اور جو بات اس میں لکھی ہوئی قرآن کے خلاف ہوگی تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ سانو اور کسی کتاب دی لوڑ ہی نہیں، مالک اے کتاب عطا فرما۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کو ایک حدیث نہیں 2-3 کٹھی حدیثیں سنا رہا ہوں، میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میری امت آخری امت ہے، اور میری کتاب آخری کتاب۔
اس کتاب کے نزول کے بعد، میرے سرکار کے وصال زاری کے بعد کسی پر وحی کا سلسلہ نہیں ہے، کسی پر وحی کا سلسلہ۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں آپ 1 سال کا کورس کرو گے نا مدرسے میں عقائد کا، تو میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ سیکھ پاؤ گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں، آپ کو ایک نشست میں نچوڑ دے رہا ہوں، اس کو محفوظ کیجئے۔ وحی کا سلسلہ میرے سرکار کی ذات پہ مکمل ہوا، حضور کے بعد کسی پر وحی نہیں۔ ہاں ایک چیز باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بندہ مومن کے دل میں الہام ہونا۔ جیسا کہ حدیث میں فرمایا، ہر امت میں یا پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، ایک ہوتا ہے محدث، محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو، اور محدث کہتے ہیں جس کے دل پہ اللہ القاء کرتا ہے، جس کے دل پہ اللہ الہام کرتا ہے۔ فرمایا پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہذا کتاب جو ہر عیب اور نقص اور خامی سے پاک ہے وہ قرآن ہے، حرف حرف اس کا حق ہے، ایک ایک بات اس کی سچ ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدیلی۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ پچھلی کتابوں اور صحیفوں کی اشاعت اور حفاظت، اشاعت کا مطلب پڑھانا، عام کرنا، یہ پچھلی امتوں کے سپرد تھا، اس وجہ سے ان میں تغیر آیا، تبدیلی آئی، تحریف ہوئی، چینج کیا گیا۔ لیکن یہ کتاب اپنے حبیب پہ نازل کر کے فرمایا، نازل بھی اساں کیتی ہے تے حفاظت بھی اساں ہی کرا۔ کیا سمجھ آئی جناب؟ قرآن میں تبدیلی نہیں ہے۔ بعض لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں بناتے ہیں، اتنی آیتیں نکل گئیں، اتنی باتیں ایڈ ہو گئی، یہ یہود و نصارہ کا پروپوگنڈا، کیونکہ انہوں کو آپ تے سچی گل رہی نا۔ تو قرآن کے بارے میں ہماری جنریشن کو، ہماری ملت کو اضطراب میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ او بھائی جی، جس کی حفاظت کا ذمہ رب لے، اس میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ چلو ایک حدیث سنو، لطف آئے گا، ایک حدیث پاک سماعت کیجیے، کوئی گلہ نہیں سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ علی جہاں بھی ہو۔ ویسے تو اللہ کریم کی حفاظت کے بعد کسی اور کے ذمہ حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بات میں آپ کو اور لطف میں اضافہ اور یقین میں ترقی کے لیے حدیث پڑھی ہے۔ بھائی جی، جس قرآن کے ساتھ علی ہو اور شیر خدا ہو، او دے وچوں کو وعدہ کاٹا کنج کر سکتا ہے؟ اچھا، پھر تو یہ ہوگا کہ مولا علی حفاظت نہ کر سکے، اور یہ کوئی سوچ رکھے تو رکھے، ہم تو شیر خدا کے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھتے۔ تو کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے۔ فرمایا ہی نیکی نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، ہاں اصل نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اور اس کی کتاب پر۔ اور اگلی چیز کیا ہے؟ والنبیین، اس کے سارے نبیوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے سارے نبی و رسول علیہ الصلوۃ حق جو اس نے مبعوث فرمائے۔ ولی کسب سے ولی بن سکتا ہے، کسب کہتے ہیں محنت کو، عبادت ریاضت کی، اور وہ حدیث میں بھی فرمایا کہ بندہ کثرت سجود اور فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ پتہ چلا عبادت و ریاضت قرب الہی کا ذریعہ ہے، بندہ اس کے ساتھ اللہ کے نزدیک ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے مرشد، ہمارے مولا سید الاسیاد فرد الافراد سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کاموں پر غور کیا جو کام بندے کو رب کے نزدیک کرتے ہیں،
تو ان میں سے مجھے ایک بڑا کام نظر آیا، بھوکوں کو کھانا کھلانا. سمجھا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا. اب پتہ چلا کہ یہ نیک اعمال بندے کو مولا کے نزدیک کرتے ہیں. تو ایک بندہ گناہ گار تھا، اس نے توبہ کر لی، پھر وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو گیا، مالک کے قریب ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ ولایت کے مرتبے پر فائز ہو گیا. تو میرے بھائی، ولایت کسب سے مل سکتی ہے، نبوت کسب سے نہیں ملتی. یہ بہت بڑی عقیدے کی بات ہے، اس کو محفوظ کیجئے. نبوت کسبی نہیں ہوتی، یہ صرف عطیہ الہی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نو پتہ ہے کہ انہیں اپنی رسالت کتنے رکھنی ہے، اور اللہ نے منتخب کیا، چن لیے. منصب رسالت کے لیے اللہ نے افراد چن لیے. اور پھر دیکھیں، باطنی خوبیاں، باطنی کمالات تو اپنی جگہ، ظاہری کمالات بھی جو ہیں وہ منصب نبوت کے لیے جو ہیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا. مثلا نبی سارے نالوں سونا ہوندا ہے. اے پنجابی دی کڈی کوکھی گل ہے جے تہاڈے کولوں سبحان اللہ نہیں آکھ ہوئی. او کمالی والے او کیڑا کمال ہویا تہاڈا؟ کوئی گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ رسل و انبیاء اپنی امت میں حسین و جمیل ہوتے ہیں. اور عقائد کے باب میں ہے کہ وہ عیب جسمانی یا وہ مرض جس کو دیکھ کر گھن پیدا ہو، بندے کو نفرت ہو، اللہ ایسے مرضوں اور ایسے زخموں سے اپنے نبیوں کو محفوظ رکھتا ہے. میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی کس کی؟ حضرت سیدنا ایوب علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ کیا کہتے جی ان کے وجود میں کیا پڑ گئے تھے؟ کیڑے پڑ گئے تھے. یہ بات نہ قرآن نے بیان کی ہے نہ سرکار نے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اسرائیلی روایت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہاں یہ ہے کہ حضرت سرکار سیدنا ایوب علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والسلام طویل مدت علیل رہے، طویل مدت مرض ان کی خدمت میں رہا. ایک طویل دورانیہ تھا کہ جو وہ مرض کے اندر مبتلا رہے، اور اتنے مرض میں مبتلا رہے کہ ابلیس لعین نے ان کو کہہ دیا کہ تینوں تو تیرے رب بھی چھڑ دیتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پھر رب دی بارگاہ چرچ کی تھی، مالکا ہر شے سہ سکنے ہیں پر تیرے میرے تعلق تے بھی ان غیر مینے مارن اے میرے کو برداشت نہیں ہے. تو عرشوں کے مالک نے کیا فرما، ارکد برجلک، سونیا مار اڈی زمین پہ، ایڑی مار زمین پر. ایڑی مبارک ماری زمین پر، پانی نکلا، فرما پی بھی لے نہا بھی لے انہیں ٹھیک ہو جانا ہے. اتنی دیر مرض میں مبتلا رکھا. یہ محبوبوں کے امتحان ہوتے ہیں. تے اڈی مروا کے تے چشمہ کڈیا ہے، یہ دنیا میں دس دیتا ہے کہ انہوں نے کتے کمزور نہ سمجھا جائے، یہ راضی برضا لوگ ہوتے ہیں. اور رہ گئی شفا، شفا تو ان کے قدموں میں ہے، شفا ان کے قدموں. تو آج بھی وہ مقام عراق میں موجود ہے. الحمدللہ 2 بار ہم وہاں حاضر ہوئے، اب بھی وہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں، پیتے ہیں. پورا ایک ان کا مزار پر انوار بھی قرب میں ہے. تو گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ نبی نبوت کسب سے نہیں ملتی. نمبر 2، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارا کمالیہ شہر اکٹھا ہو کے ایک بندے کو نبی بنا دے. کمالیہ تو دور ہے، پوری کل کائنات کٹھی ہو کر بھی غیر نبی کو نبی نہیں بنا سکتی. یہ ایک خاص اور اہم منصب ہے. یہی ہمارا اختلاف ہے قادیانیوں کے ساتھ کہ میاں
تسی نہیں بنا سکتے، وہ اپنے آپ بھی نہیں بن سکتا۔ عرشوں کے مالک نے اپنے حبیب کی ذات پر نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ عرشوں کے مالک نے اپنے حبیب کی ذات پر نبوت کا سلسلہ تمام کر دیا۔ قرآن نے بیان کر دیا، دیکھو بھائی، نہ یہ سیاسی بات ہے، نہ یہ فرقہ وارانہ بات ہے، نہ یہ کسی گروہ اور پیر اور مولوی اور ملا کی بات ہے، یہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا خبردار، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد بات ختم۔ ہمارا سارے نبیوں رسولوں پر جو اللہ نے مبعوث فرمائے ان پر ایمان ہے۔ وہ اللہ کے سارے سچے رسول ہوئے، کامل رسول نبی ہوئے، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ ہاں، کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے۔ اور دیکھیں بھائی، یہ حسن بھی تو اسلام میں ہے، یہ حسن بھی تو اسلام میں ہے کہ کوئی بندہ جرأت نہیں کر سکتا اللہ کے کسی نبی کی بے ادبی کی۔ مثلا کرسچین حضرات سے کسی بات میں اختلاف کر کے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہمیں قرآن حدیث نے بتایا تم نے ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہودیوں کے مسلمانوں پہ ظلم ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ صرف خطہ فلسطین کو ہی دیکھ لیں، آدھا فلسطین قبرستان بن گیا، ہاں، دن رات ان مسلمانوں پہ ظلم ہوتے ہیں۔ تو یہودیوں کے ظلم کو دیکھ کر معاذ اللہ سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ اسلام اللہ کے پیاروں کا ادب سکھاتا ہے، اللہ کے پیاروں کا، اور یہی روش ہمیں اختیار کرنی چاہیے آج کے پرفتن دور میں۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت اور عقیدت یہ ایمان کی بہار ہے، لیکن اس محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اہل بیت اطہار سے عداوت رکھی جائے۔ حضور کی آل سے محبت ایمان کا حسن ہے، آل اطہار سے محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سے بدعقیدگی والا سلوک کیا جائے۔ جس کو سمجھ ہی نہ آئے اس کو کیا سمجھایا جائے؟ یہ دونوں جدا نہیں ہیں، دونوں کی نسبتیں حضور سے ہیں۔ ایک حضور کا خاندان ہے اور دوسرے حضور کے وفادار یار ہیں، اور ایک مسلمان کو محبوب کی نسبت سے پیار کے سوا اور کچھ نہیں، محبت کے سوا اور کچھ نہیں، عقیدت کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، تو نال بھی تو لے کے ٹرنا ہے نا بھائی۔ ہاں، صرف یقین نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر لو مغرب کی طرف منہ کر لو۔ ہاں، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے، ملائکہ پر ایمان لایا جائے، کتاب پر ایمان لایا جائے، نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ یہ آیت کا حصہ تھا عقیدے کا۔ کس چیز کا؟ عقیدے کا۔ زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ میرا خیال کمالیہ میں درس قرآن پہلی بار کر رہا ہوں، ہے نا؟ اب پہلی بار آپ سے کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، ساڈا تے باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے تبرک کے طور پہ آج کا ایک حصہ پڑھا ہے، قرآن تو سارا ہی تبرک ہے جناب۔ تو یہ درس قرآن تو معذرت کے ساتھ نہیں نہ ہوتا جی، تبرک کا ایک حصہ پڑھ کے تو پھر محمد بوٹے دے شیر چلن۔ تو آیت کا یہ حصہ عقیدے پر تھا،
کس چیز پر؟ کس چیز پر؟ عقیدہ بنیاد ہے، اعمال اس پر بننے والی عمارت ہے۔ بنیاد کمزور ہوگی، عمارت بھی کمزور ہوگی۔ بنیاد مضبوط ہوگی، عمارت مضبوطی سے کھڑی رہے گی۔ بیان کردہ عقیدے میں اگر کہیں بھی قرآن سے انحراف ہوگا، اس کے اوپر جتنی مرضی تسبیحوں کا بوجھ ڈال دو، وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو یہ چیپٹر تھا، یہ آیت کا حصہ 177 نمبر سورہ بقرہ کی عقیدے کا۔ اس کے بعد مالک فرماتا ہے اب شروع ہوا بیان معاملات کا، اعمال کا۔ عقیدے میں کیا رکھنا تھا وہ بیان ہو گیا۔ اب فرمایا اصل نیکی یہی نہیں ہے کہ تسی ادھر منہ کر کے بات کر دیو کہ ادھر اللہ نو منو، وہ دے نبیاں نو منو، وہ دی کتاب تے ایمان لے آؤ، آخرت تے ایمان لے آؤ، فرشتیاں تے ایمان لے آؤ۔ اور پھر فرمایا نیکی کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، ارشاد فرمایا کہ اپنا مال دینا، اپنا مال عطا کرنا، اپنا مال خرچ کرنا۔ اگلی بات بڑی پیاری قید ہے، اور وہ ہے علی حبہ، اللہ کی محبت میں۔ یعنی آگے جو لسٹ بیان ابھی ہم بیان کریں گے، وہ جو لسٹ ہے نا خرچ کرنے کی، فرما اس میں شہرت، نام و نمود یہ نہیں، خرچ کر دینے پر اللہ دی محبت وچ، اللہ کی۔ اور ایک اور مقام پہ چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس وقت تک بلائی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو مال اپنا خرچ کرتے ہیں کن پر؟ ذوی القربى، اپنے قریبی رشتہ داروں پر۔ صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، خیرات کرنی ہے۔ ہن سوال پوچھو کہ یہ پہلا حق کہدا ہے، تو جب یہ سوال پوچھیں گے تو مقدم کون ہوں گے؟ پہلے کون ہوں گے؟ اپنے رشتہ دار۔ اور حدیث میں فرمایا آپ بندے کو صدقہ دو گے تو صدقے کا ثواب، رشتہ دار کو صدقہ دو گے تو دوہرا ثواب۔ ایک صدقے کا ثواب، ایک صلہ رحمی کا ثواب، رشتہ داروں سے نیکی کرنے کا ثواب۔ ہاں زکوٰۃ کے باب میں یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، پھر بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتا۔ اس کو یوں یاد رکھ لیں کہ جس کی اولاد میں خود ہے ان کو، اور آگے جو اس کی اولاد ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جو شاخیں ہیں بازو کے رشتے جیسے بہن بھائی چاچے تائے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ باقی صدقات و خیرات جو کرنے ہیں تو ویسے بندے نو اتنا ڈگنا نہیں چاہیے کہ ماں پہ انہوں صدقہ دے۔ کی خیال ہے؟ یہ بڑھڑا ماں پیو تے آپ انہاں دے صدقے روٹی لب دی ہے، روزی ملتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا تمہیں رزق، فتح اور بارش جو ملتی ہے یہ تمہارے بوڑھوں اور دودھ پیتے بچوں کی برکت سے ملتی ہے۔ تو خیرات کرنی ہو تو پھر پہلا نمبر ذوی القربیٰ کا ہے، قریبیوں کا ہے۔ اور پھر کس کو؟ ارشاد فرمایا والیتامیٰ، کلا سجے کھبے منہ کیتا ہی نیکی نہیں ہے۔ نبیاں نو منو، رسولاں نو منو، کتاب نو منو، رب نو منو، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان، اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ کن کو؟ اپنے رشتہ داروں کو۔ اور دوسری کیٹیگری یہاں بیان ہوئی یتامیٰ، یتیموں۔ کن کو؟ یتیموں۔ ہمارے ہاں صدقے کے نام پر مال ضائع کیا جاتا ہے۔
سری سر پہ پھیر کے چھت پہ یا قبرستان میں، یا بڑا گوشت منگل والے دن 3 کلو گوشت 3.5 کلو جی قبرستان سٹ دینا ہے، یا زندہ مرغی لے کے جہاں 4 رستے ہوں، چورستہ چوک ایسا ہو کہ 4 رستے نکلتے ہوں، وہاں مرغی چھوڑ دینی، تو وہ یا پھر سر پہ انڈے پھیر کے 7 بار گھما کے چھت پہ پھینک دینے، کووں کی دعوت کرنی، چوکوں میں کتوں کی دعوت کرنی کہ لو جی زندہ مرغی چھاڑ دیتی ہے، قبول کرو۔ یہ سب جاہلانہ حرکتیں ہیں، صدقے کا ان چیزوں سے کوئی تعلق۔ برکت چاہتے ہو، بلاؤں سے نجات چاہتے ہو، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ کے تو دی پرورش کرو، گھاٹا نہیں رہے گا۔ اپنے عزیز رشتہ داروں میں دیکھا جائے، گلی محلے میں دیکھا جائے، کوئی یتیم بیٹا، کوئی یتیم بیٹی، اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا جائے۔ مستقل اس کا خرچ نہیں اٹھا سکتے تو گائے گائے اس کی ضرورتیں پوری کر دی، عید تہوار آیا ان کو کپڑے اچھے لے کے دے دیے، بیمار پڑے ان کا دوا دارو کر دیا، ان کی دلجوئی کے لیے باپ ہوتا تو وہ بھی کندھوں پہ بٹھا کے وہ بھی ان کو شوارما کھلا کے لاتا، کدی یہ پیار آپ دے دیتا۔ حدیث میں فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرشوں کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور مال خرچ کرتے ہیں رب کی محبت میں، رب کی محبت میں، رب کی اے محبت بڑی ظالم شے ہے جو ہو جائے۔ آپاں دے اجے کھاپی پانے ہیں نا کہ سانو عشق بڑا ہے، پیار بڑا ہے، کی خیال ہے جناب؟ ہو جائے نا محبت، او ہو یہ کیا چیز ہوئی جی اس کی محبت میں؟ اچھا محبت رب نال ہوئی ہے تو روٹی یتیماں نوں دینی ہے، محبت رب نال ہوئی ہے تو خیر خیرات رشتہ داراں نال۔ وجہ یہ ہے کہ محب یہ تلاش کرتا ہے کہ محبوب راضی کیڑی گل نال ہونا۔ اے بھائی جی اگے کی ہو جو فٹافٹ، کلے کلے نوں اٹھا کے 10-15 منٹ لگ جانے، اگے کی ہو جایا کرو، چھتی اگے بیٹھیا کرو، ٹائم بہت شارٹ ہے، یہ آیت اختتام کو پہنچنے والی، درس مکمل ہے، اور آگے ہو جاؤ، اور آگے ہو جاؤ، شاباش جلدی کرے، ٹائم نہ دی، اس طرح ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ او محبت رب سے ہو گئی ہے تو یہ باقی کا سسٹم ہے، محب تلاش میں رہتا ہے کہ محبوب کیڑی گل چ راضی ہو۔ اس لیے یہاں اعلیٰ حبی فرمایا گیا، اس کی محبت میں دیتے ہیں مال۔ یتیم کی پرورش، جس حدیث کو بھی دیکھتا ہوں وڈی تو وڈی نظر آندی ہے۔ ایک حدیث سنو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی وہ اور میں، یہ فرما کے دونوں انگلیوں کو ملا کے فرما قیامت والے دن اینج کٹھے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال دیا جائے، کن پہ خرچ کرتے ہیں؟ کن پہ خرچ کریں؟ قریبی رشتہ داروں پر، اور پھر یتیم۔ آگے فرما والمساکین، یہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو کئی بندے کہتے ہیں میں بڑا مسکین ہوں، یا ہم کئیوں کو کہتے ہیں یہ شکل سے مسکین لگتا ہے۔ مسکین کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ جہدے کول ایک ٹائم دی روٹی بھی نہ ہوئے اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور فقیر کس کو کہتے ہیں شرعی بولی میں؟ جو صاحب نصاب نہ ہو اسے کہتے ہیں شرعی فقیر۔ شرعی فقیر کے پاس باقی سورسز ہوتے ہیں، دانے شانے، روٹی، آٹا، سب کچھ ہے، اس کو سوال کرنا جائز نہیں، مسکین کو سوال کرنا جائز ہے اپنی روٹی کے لیے، اپنی۔ اور یہ بھی احادیث میں اللہ والوں کے ارشادات میں ہے کہ رب دے نیڑے ہون دا ایک ودیا طریقہ ہے کہ مسکیناں نال پیار کرو۔ اللہ اللہ۔ شہزادہ عرش مقام حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی جدہ الکریم وعلیہ الصلوۃ والتسلیم سوار تھے، تو سڑک کے کنارے
مفلوق الحال لوگ بیٹھے تھے، روٹیاں دے ٹکڑے لے کے بیٹھے، حضور گزرے نا تو کھڑے ہو کے سلام کیا اور ساتھ ہی کہنے لگے جی ساڑی دعوت ہی قبول کر لو، 2 برکیاں ساڑے نال بھی لا لو۔ کیا دعوت؟ سرکار امام عرش مقام نزول اجلال فرما سواری سے ان کے ساتھ بیٹھے، ایک کالا نوالا لیا، فرما ہم نے تو تمہاری دعوت قبول کی، اب تم ہماری دعوت قبول کرو۔ سارے مسکین کٹھے کیتے، کاشانہ اقدس پہ لے گئے، اعلیٰ درجے کا کھانا کھلایا، ٹورن لگیا، سارے نے ایک سوٹ عطا فرمایا۔ بھائی جی محبت کا سبب انسانیت ہونا چاہیے۔ عہدہ ہے، میرے سمیت آپ میں سے کون نا واقف ہیں کہ جو ایک پارٹی سے بستا ہوتے اس کی گورنمنٹ آ گئی، وہ اس دور میں تو ٹور ہے، اگلے دور میں کوئی ٹور نہیں ہوتی۔ پیسہ ہے ہمیشہ کی چیز نہیں ہے، صبح شاہ شام کو گدا، شام کو گدا صبح کو شاہ، یعنی بادشاہ۔ انسانیت اصل چیز ہے، اور انسانیت کیسی ہو یہ اسلام بتاتا ہے۔ یہ کتنا پیارا چیپٹر ہے، ٹھیک ہے نا، کتنا حسین باب ہے، اور ابھی یہ صرف ایک آیت ہے، اجے پوری نہیں ہوئی جب سے میں شروع کی ہے پڑھنا، ابھی یہ 177 نمبر آیت ہے، تو پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں گر درس قرآن تم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ اگر رولا ہی تاں بنے ہے، درس بھول گیا ہے، یہ درس بھولا ہے، تو اب ہمارے وطن عزیز میں اولڈ ہوم بننے لگ گئے ہیں، بوڑھوں کے لیے خیراتی ادارے بڑے بڑے شہروں میں، کراچی لاہور کے اندر بڑے بڑے شہروں میں زیادہ پڑھ لکھ گئے، اور زیادہ پڑھ لکھ کے پھر جو بہویں آئیں یعنی ان کی بیویاں آئیں گھروں کے اندر، وہ بھی پڑھاکو آ گئیں، میں کہا بڑھڑا کی کھنگدا رہندا ہے، اولڈ ہوم میں چھوڑا ہے۔ ہزاروں لوگ آپ کے وطن عزیز پاکستان میں، ہزاروں لوگ مائیں باپ وہ خیراتی اداروں میں وقت گزار رہے ہیں۔ وہ ماں ان غیراں دیاں روٹیاں تے بیٹھی ہے کہ جن نے اپنا خون جگر دے کے انہوں پالیا ہے، تے سردیاں چ پیشاب کیتا ہے، تیری گلی جگہ تے آپ پہ گئی ہے، اس نو چوک کے سینے تے پا لیا ہے، اور جب ان کو پالنے کا وقت آیا تو خیراتی اداروں کے سپرد کر دیا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستان۔ یہ سبق اس کو پھر پڑھنے کا وقت ہے اور اس کو اپنانے کا وقت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ مساکین کو دیتے ہیں، وابن السبیل، وابن السبیل، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، سبیل رستے کو کہتے ہیں، اور وابن السبیل جو ہے یہ مسافر کو کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کوئی مسافر نہ تھی دے ککھ جنا تھی بھارے ہو، تو دیکھیں مسافر کو وابن السبیل کہا جاتا ہے، راہ کا بیٹا، حالات کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ۔ مسافروں پہ بھی بڑی مہربانیاں کی ہیں، مہربان نے فرماؤ اثر دے 2 فرض پڑھ لیا جے، ہاں جی عشاء کے 2 پڑھ لینا، چل مسافر تھکے ہیں تینوں 2 دی معافیاں دننے پہ ہیں۔ 92 کلومیٹر کا سفر ہو، کتنا جناب؟ 92 کلومیٹر کا سفر ہو اور 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو وہ بندہ مسافر ہے، اور اگر 92 کلومیٹر سے کم سفر ہے یا اگلی جگہ جا کے 15 دن رہنے کا ارادہ ہے تو اب وہ مقیم قرار پائے گا، نماز پوری پڑھے گا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، مسافروں کو دیا جائے۔ والسائلین، اور جو کوئی سوال کرے۔ ہمارے ہاں پروفیشنل بھکاریوں کی بھرمار ہے، اور اگر ان حضرات کی قیام گاہوں کو دیکھا جائے تو یہ جدید سے جدید سہولیات سے لیس ہیں، اور انہوں نے اس کو اپنا دھندا اور پیشہ بنایا ہوا ہے۔ یاد رہے ہمارے دین میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو بندہ بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا یہ چہرے کی خروشیں ہیں،
چہرے کی خراشیں خروشیں ہیں سوال کرنا بلا ضرورت. بندہ جتنی چاہے بڑھا لے، قیامت کے دن اس کے چہرے کی خراشیں بتائیں گی کہ یہ پروفیشنل بیکاری ہے جس کو ضرورت بھی نہیں تھی لیکن یہ پھر بھی لوگوں سے مانگتا ہے. اور مانگنے کی اجازت کب ہے؟ جب اس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی. وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي الرِّقَابِ، یہ کہتے ہیں غلام کو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا مال رشتہ داروں کو، پھر کن کو جی؟ یتیموں، مسکینوں، مسافروں، اور پھر بیان ہوا سائل، اور اب بیان ہوا غلام، کہ ان پر اپنا مال خرچ کرے. کلی نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ کدھر کیتا ہے، فرمائے ان پہ خرچ کرے. مجھے آپ یہ بتلائیے، اس قرآن کے حکم پر عمل شروع ہو جائے تو کسی کی جوان بیٹی کیوں کسی کے گھر برتن مانجنے جائے؟ کیوں جی؟ کوئی شوق نال تیاں نو کالدا ہے، ماں تے ساری زندگی تیاں دے چاہ کردی رہندی ہے دے ہاتھ پیلے کرنے نے ہیں، وہ اپنے ہتھی کلے. مسئلہ تے یہ کہ سر دا سائیں ٹر گیا، سر سے چھت اتر گئی نا، بیوہ ہو گئی، اب خود وہ بستر مرگ پہ پڑی ہے، بیٹا ہے کوئی نہیں. تو جوان بیٹیوں کو کپڑے دھونے کے لیے، جوان بیٹیوں کو برتن مانجنے کے لیے بھیج رہی ہے. یہ طوفان کیوں برپا ہوا ہے؟ اے سبق بھول گیا ہے، اس سبق پہ توجہ نہیں ہے. یہ ستھری کتاب غلاف میں سجا کے ہم نے اوپر رکھ دی، اس کی معمولی سی وائبریشن بھی ہوتی ہے، ٹن ٹن بھی ہوتی ہے کہ میسج آیا ہے، فٹافٹ کھول کے پڑھتے. 30 پارے والا میسج ورے بیت کے ساڈے گھراں وچ. اس میسج میں تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے کہ تہاڈا انعام نکل آیا ہے، آتے نا فیک میسیجز، لیکن اے پیغام سچا ہی سچا ہے. جیڑے وعدے نے وہ سارے ہی سچ نے، جیڑے اعلان نے وہ سارے ہی حق نے. تو یہ سسٹم اگر آ جائے تو سبحان اللہ. اب آپ ذرا حسن ترتیب دیکھیں، اب ہم اختتام پہ آ گئے ہیں آخری اس آیت کا. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرتے ہو یا مغرب کی طرف. نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا. کن پر؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، اور غلاموں پر. اور وہ اس دور میں غلام ہوتے تھے، اب اس کی جدید شیپ ورکر ہے، ملازم ہے. ایک بندے دی 10 گھنٹے دی جاب نال یہ 1000 روپے کماندے پے ہیں تو وہ دی جیب چ بھی کچھ پائیے. کیا سمجھ آئیے؟ یقین جانے یہ حدیث بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. مفہوم پیش کر رہا ہوں. فرماؤ جنہیں مزدور جی مزدوری نہ دیتی، قیامت والے دن میں مزدور ال کھلوتا ہوا گا، کی رہے گا ساڈے بلے جی؟ اس لیے ورکروں سے کام لے. اور ہاں، ورکر کو بھی بد دیانت نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ پوری دیانت داری سے جتنے گھنٹوں کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ کام پورا کرے. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف یوں خلوص کی کمیاں ہیں، اور نتیجہ جو سو ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ پہلے عقیدہ، عقیدے کے بعد معاملات، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت کا پہلو بیان کیا. ہن فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. آپ نے ترتیب پہ غور نہیں کیا جناب. یہاں کہ تسی ساڈے درس قرآن دے عادی ہوو نا، اے وی نو آیا کرو ٹوبے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ہن فرمایا ہے، اور نماز قائم کرے. یہی تو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ دین کو یوں محدود کر دیا مسجد کی 4 دیواری میں، اور ہر ایک نے تصور. نہ بھائی،
مسلمان ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں تیرا رہنما اسلام ہے. نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ، اور مال کی زکوٰۃ ادا کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، تے وعدہ پورا کرے جدوں کسی نال وعدہ کرے. اب ہمیں شاعر مل گئے، شاعروں نے کہا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. قرآن کہتا ہے وعدہ ہے ہی وہ جو وفا ہو. سمجھا رہی ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا جہنم کا بہت سارا خالی حصہ قیامت والے دن شاعروں سے بھرا جائے گا. کون سے شاعر؟ جو قرآن سے ٹکر لیتے ہیں، حدیث سے ٹکر لیتے ہیں. اب ہمارے ہاں نقابت کے نام پر جو طوفان بدتمیزی ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا ہے؟ شاعر ہمارے لیے حجت نہیں ہے. وہ ماجے نے شعر لکھا ہے، پامے گامے نے لکھا ہے. ہمارے لیے حجت قرآن ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے. بڑے لوگوں نے شعر بنا کے بابا بلے شاہ سے منسوب کیے، سلطان الفقر سے منسوب کیے. یعنی جیڑی گل شریعت کے خلاف کرنی ہو بابا بلے شاہ دے نام لا دو. بابا بلے شاہ تو خود عالم دین ہے. بابا بلے شاہ دا پیر مدرسے دیاں کتاباں دا رائٹر ہے. کرو گل. شاہ عنایت قادری وہ عالم ربانی ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اور بابا بلے شاہ پیر وارث شاہ کا استاد بھائی ہے، کٹھیاں درس نظامی کیتا ہے. اے کنگرو والی گل تے سبحان اللہ تسی زیادہ آکھنا سی. کنگرو پا کے نچیا پھر آکھنا جی سبحان اللہ. اے دین دے علم دی گل ہوئی چپ شاہ ہو گئے. جھوٹ ہی اتنا سن چکی ہو کہ ہن تانوں سچی گل تے بھی اٹھن نو دل نہیں کردا تہاڈا. سمجھا رہی ہے گل دی؟ جہاں دل کرو نچا دو بھائی. یہ کہڑا کوئی مسئلہ ہے؟ شعر ہے نا. حضرت شہباز قلندر کو نچا دو. شرم نہیں آتی کہ کس ہستی کا تم تذکرہ کر رہے ہو جو آل رسول ہے، وہ عالم ربانی، وہ حافظ قرآن، وہ سید بادشاہ جس کی ڈیوٹی خطہ سندھ پر لگی اور جنہوں نے خطہ سندھ کے طوائف خانوں میں خاک اڑا کے رکھ دی اور ہر طرف قرآن کے نور کو عام کر دیا. اپنے سواداں پیچھے بابیاں نو الزام تے نہ دئیے. کیا سمجھ آئی؟ اچھا چرس اپنے کولوں نہیں چھوٹ دی تو انہاں کہا چلو کلندری نشہ آکھ لو پاک ہو جائے گی. یہ ظلم نہیں؟ مجھے بتائیے. ولی کو بدنام کرنے والی بات نہیں؟ کہ جیڑا ولیاں نو بدنام کرے وہ دے پلے کو ککھ رہ جانا ہے. شراب کا رسیہ خود ہے. زنانیاں دا ناچ انہاں دے ٹھمکے ویکھن دا عادی ہے. انہاں کہا انہوں کلندری تمال چپا دیو. نشہ کلندری، تمال کلندری، ناچ کلندری. کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ کس سٹیج پہ پہنچ گئے؟ کس نیج پر پہنچ گئے؟ اب ابھی یہ حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے یوم ولادت پر جشن کا سلسلہ ہوا. جشن ساڈے بھی ہویا ہے چاندی 11 نو. علامہ سلطانی صاحب بیٹھے ہیں. جو کام شروع ہوا ہے تے رات دے 12-1 تک علی علی نہیں مکی. سمجھائیے؟ تو بھائی جی یہ کیڑا ناچ ہے جڑا لاہوروں نچن والیاں نو سد کے تے پھر انہاں نو نچا کے تے گیت سن کے جشن ہوندا ہے. علی پاک کی زندگی کیسے گزری ہے اس کو سمجھو. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں حضور پر نور سرکار امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتا. میں جب بھی جاتا میں ان کو 3 حالتوں میں سے ایک میں دیکھتا. ایک وہ روزے سے ہوتے، نمبر 2 مصلی پہ نفل پڑھ رہے ہوتے، نمبر 3 یا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے. یہ خاندان رسول ہے، یہ خون رسول ہے. ان کے خون میں طہارت و پاکیزگی ہے. اس لیے یہ ماڑی گل ہے. چسکا ہوئے بندہ سریام آکھے کہ جناب اپنا سا چسکا لانے پہ بابیاں نہ بدنام نہ کرو.
اس ناپاکی میں پاکوں کا نام لے کر نہ آؤ، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، وگرنہ غلطی ہوئی جڑی مولا علی پاک فرمائی ہے، انسان سو رہا ہے، جس دن مرے گا جاگ جائے گا۔ تو فرمایا اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں جب وہ کسی سے عہد کریں، والصابرین، اور صبر کرتے ہیں، کب؟ فی البأساء والضراء، پاویں تنگی ہوئے تو پاویں مشکل ہوئے، تنگی ہوئے تے تاں بھی صابر، آسانی ہوئے تے تاں بھی صابر، وحین البعث، تے جدو جنگ دا ویلا ہوئے دشمن دے نال، تب بھی بے صبرے ہو کے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ ٹک کے جم کے کھڑے رہتے ہیں۔ لو جناب، اختتام گفتگو کا ہونے لگا، آخری آیت کا پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے یا مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہو۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوالیوں پر اور غلاموں پر، اور نماز قائم کرے اور مال کی زکوٰۃ دے، تے وعدہ پورا کرے جدو کسی نال کرے، اور صابر رہے تنگی کے وقت بھی، آسانی کے وقت بھی، دشمن سے لڑائی کے وقت بھی۔ یہ لسٹ بیان کر کے مہربان فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے نے۔ پتہ چلا کہ اعلانات اور نعرے حقیقت نہیں ہوتے، صرف پریکٹیکل۔ کیا چیز جی؟ پریکٹیکل، عملی۔ فرما یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، کہ یہی تقوی والے پرہیزگار۔ آج ہم نیت کریں جتنی باتیں سنی ہیں انہیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، دیر نہیں کرنی چاہیے، قدم بڑھانا چاہیے۔ زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ اور میں کتنی عمریں ہو گئی ہیں، یہ جتنے سال گزریں گے ہماری زندگی سے مائنس ہوئے ہیں، مائنس ہوئے۔ ہم بڑے نہیں ہو رہے، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، کیونکہ طے شدہ ٹائم میں سے ٹائم مائنس ہو رہا ہے۔ لہذا مالک کی طرف رجوع کیا جائے، عقیدہ بہتر رکھا جائے، اعمال میں بہتری لائی جائے۔ بندہ خود آئینہ دیکھے، اور یہ آئینہ رات کے وقت اندھیرے میں دیکھنا چاہیے، جب اپنی چارپائی پہ لیٹے، یار تو کی کرنا ہے، وہ تو کی کرنا ہے۔ آج ہمارے جمعے پہ ایک روایت تھی، امام ابو نعیم نے ہلیت الاولیاء میں، یار اسی تے کردے بھی ککھ نہیں تے تاں بھی اسی آنے ویسی وقت دے گوش ہوئے کھلوتے ہیں۔ حضور پرنور سرکار سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ، سید سجاد امام زین العابدین کے صاحبزادے، مظلوم کربلا کے پوتے، اور مولا علی مشکل کشا کے پڑپوتے، اور ہم قادریوں رضویوں کے سلسلے کے مقتدا اور پیشوا۔ امام محمد باقر جب آدھی رات کا وقت ہوتا تو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے، کہتے مالک مالک، تو نے کرنے کو کہا پر میں نہ کر سکا، تو نے روکا میں نہ رک سکا، اب یہ تیرا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے، تو عذر بھی میرے کول کوئی نہیں۔ یہ کامل لوگ جن کے توسل ہم اختیار کرتے ہیں، یہ ان کی عاجزی ہے۔ زندگی میں تبدیلی لائیں، وگرنہ پھر بلے شاہ پتا تد لگ سی، جدو چڑی پھسی ہاتھ بازاں، ادو پھر چھڑاندہ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو جو یہ درس قرآن کا سلسلہ کرتے ہیں جزائے خیر دے، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔